السلام علیکم ایوری ون. جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، پرٹیکولرلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان ہیلتھ کیئر، تو ایک بات صاف ظاہر ہے اور یہی بات زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈیٹا سائنٹسٹ، اے آئی انجینئر، ایم ایل انجینئر ہیلتھ کیئر کے اندر جا کے اپنے پروڈکٹس ڈیولپ نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ہیلتھ کیئر کی نالج نہیں ہے. اور بائی نالج آئی مین کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشنل اس کو بتائے گا کہ مجھے یہ سافٹ ویئر چاہیے اور ایگزیکٹلی وہ سافٹ ویئر بن جائے گا. جب تک کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اور اے آئی ایکسپرٹس کلوزلی کنسسٹنٹلی کولیبوریٹ نہیں کریں گے لمبے عرصے تک. اور یہی ہمارا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے، یہی ہماری کمپنی کی اسٹرینتھ ہے کہ میرے ساتھ بڑے بڑے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں. اینڈ ٹوڈے آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیر از اے نیم بیہائنڈ ہوپ ٹو اسکل، دیر از اے نیم بیہائنڈ زیون سولوشن، دیر از اے نیم بیہائنڈ ہیلتھ کیئر ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو کبھی ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ بیک سے سپورٹ کیا. ناؤ اٹس ٹائم کہ میں ان کو انٹروڈیوس کراؤں، کیونکہ ہی از ایکچولی اوپنلی ود اس، ہی از سپورٹنگ اس آن آل دا فرنٹس، پرٹیکولرلی ہیلتھ کیئر کے اندر ایز اے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ، ایز اے کنسلٹنٹ اینڈ ایز اے مینٹور اینڈ ایوری تھنگ. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر اظہر صاحب. السلام علیکم سر. میں ویسے ڈاکٹر اظہر صاحب کو اظہر بھائی کہتا ہوں، تو آئی کال ہم اظہر بھائی. بٹ ڈاکٹر اظہر صاحب از اے پلاسٹک سرجن فرام یو کے، لنڈن. ایسی سر ہارلے اسٹریٹ میں ہے آپ کا سارا سیٹ اپ، اور بائی بون آپ پاکستان سے ہیں. تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں. اب لوگ کیوریس ہیں تھوڑے، میرے اسٹوڈنٹس تو زیادہ تر کیوریس ہیں کہ کس بندے کی عرفان بات کرتا ہے. ہوپ ٹو اسکل کے پیچھے بھی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا ٹیچنگ میں اور گیو اٹ بیک میں میرے سے، میں تو بہت ینگ ہوں، یہ بہت پہلے سے کام کر رہے تھے اسپیڈ ایجوکیشن کے نام سے. ابھی میں وہ بھی ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو ہوپ ٹو اسکل جب میرے مائنڈ میں آیا، جو پہلی کال میں نے ملائی تھی وہ ڈاکٹر اظہر صاحب کو تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یونیورسٹی بنائیں گے، اور آج بھی ہمارا خواب یونیورسٹی بنانا ہے. کہ سر پلیز ذرا اپنے بارے میں بتائیں. میں پاکستانی بیسیکلی تو سب سے پہلے تو اپنا انٹروڈکشن میں ہی کرواتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، کیونکہ وہاں پہ پوچھا جاتا ہے ظاہر ہے برٹش ہیں تو آپ شاید برٹش ہوں گے، برٹش بورن ہے یا نہیں ہے، لیکن میں پاکستانی ہوں. پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، یہیں پہ گرو اپ ہوا ہوں، اور یہیں سے گیا تھا. بس انسان کی زندگی اس کو جہاں لے جاتی ہے، جہاں اس کا رزق لکھا ہوتا ہے. کتنا عرصے سے آپ یو کے میں؟ 34 years. 34 years. Most of my life I've been in Most, UK. 34 years. Most of my life. 34 years سے آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں. 34 سال بہت عرصہ ہوتا ہے. ایسا کیا ہے؟ I've lived in more than one countries, لیکن most of my life موسٹ آف، لیکن پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے پاکستان کو شادرہ بنایا ہوا ہے. مطلب ہر آپ مہینے میں 2 دفعہ پاکستان ہوتے ہیں، بعض اوقات ہفتے میں 2 دفعہ پاکستان ہوتے ہیں. ایسا کیا ہے جو آپ کو پاکستان لے کے آ رہا ہے بار بار؟ کیونکہ پاکستان، جیسے میرے دوست مذاق کرتے ہیں کہ تمہاری محبوبہ اور معشوقہ اور تمہاری بیوی پاکستانی ہے. تو ایسا کیا ہے جامن جو آپ کو ٹریول ایک ہیکٹک کام ہے ایکچولی یو کے سے پاکستان کا، کیا چیز ہے جو پاکستان کھینچ کے لے آتی ہے؟ نہیں، پاکستان کی ہر چیز ہی پاکستان، مطلب پاکستان اٹ سیلف، پاکستان کی ہوا، پاکستان کے لوگ، آپ جیسے پیارے دوست، بھائی چھوٹے، جو یہاں کا پوٹینشیل ہے، جو یہاں کا کام ہے، جو ہونا چاہیے، جو انسان اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. آئی ٹرولی اپریشیٹ دیٹ. میں ایک بات ان کو بتاتا جاؤں، ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات کیسے ہوئی. انہوں نے کال کی، کہیں سے کمپنی کو دیکھا، یہ مجھے نہیں جانتے، میں نہیں جانتے. انہوں نے کال کی، کال میرے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں گئی. اس وقت ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ڈیوائس ہوتی ہے وہ کسی اور کے پاس پڑی تھی. تو ایونچولی میں نے وہ کال اٹینڈ کر لی، ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی. تو یہ بات ہونے کے فوراً بعد ہماری میٹنگ شروع ہو گئی. آفس آ گیا ہمارا، ان کے پاس ایک آئیڈیا تھا. آف کورس ہیلتھ کیئر میں ان کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں. ہی واز لوکنگ فار سم ون کہ جو ایکچولی ڈلیور کر سکتا ہو، کام کر سکتا ہو. ایک لمبی میٹنگ ہوئی، ایک اچھی میٹنگ ہوئی. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کیا چیز فیسینیٹ کی اس دن، آج میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. اس میٹنگ کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جاتے ہوئے انہوں نے مجھے بولا کہ اٹ واز اے گڈ سیشن، مجھے لگ رہا ہے کہ موسٹ لائکلی ہم ایک ساتھ کام کریں گے. تو میں نے بائی دا وے ہنستے ہنستے سوال پوچھا. میں نے کہا سر اتنے لمبے سیشن میں آپ کو کیا اچھا لگا؟ کیونکہ ٹیکنیکلی بڑے کمپلیکس جارگنز بولے تھے، بڑے سسٹم، کئی سالوں کے میں نے ویژن دکھایا تھا، اے آئی کے لاجکس پہ بات کی تھی، الگوریدم پہ بات کی تھی، اسکیماز پہ بات کی تھی. تو انہوں نے اینڈ میں کہا کہ آپ کے ماتھے کی چمک. تو دا پرسن واز ریڈنگ مائی آئیز. تو وہ آپ نے اس بیس پہ کہا. جب آپ چلے گئے تو میں بیٹھا رہا. میں نے کہا یار میں ادھر زور لگا رہا تھا، نظر تو کچھ اور آ رہا تھا. پھر میں ان کے پیچھے اسلام آباد گیا، ہماری ملٹیپل ڈسکشنز ہوئیں.
اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ یار ایکچولی جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے بغیر پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ویژن چاہیے ہوتا ہے, کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے. تو مجھے وہ ایک بات جو ہے نا, جو آپ نے پاکستانیوں کو, تو ہمارے جو لوگ ہیں آج کل جب خاص طور پہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور آپ پاکستان میں آ کے لوگوں کے اندر ان کے ماتھے کی چمک پہچان رہے ہیں, I would say it's a big thing. یہ تو ذرا نوازی ہے آپ کی. میں بس یہ جو اللہ بات کی ہے طرف سے ہوتا ہے یار سب کچھ. انسان تو صرف ایک وسیلہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو ایک وسیلہ بنا دے اچھی چیز کا, تو وہ سب سے آپ کی اپنی پریویلیج ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام کرواتا ہے. ٹیک میں کیسے آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا؟ اچھا, ٹیک میں تو اس لیے کہ بیکاز شروع سے بچپن سے کچھ ظاہر سائنس پڑھی تو شوق تھا. ہمارے زمانے میں ایک ایگرو ٹیک کا سبجیکٹ ہوا کرتا تھا, جس میں ہمیں وہ پورا سال ہم یہ الیکٹریسٹی کا کام سیکھنا اور یہ لکڑی کا کام سیکھنا, اس طرح کے کام سکھایا کرتے تھے. تو وہاں سے بھی تھوڑا سا توڑ پھوڑ کرنے کا وہ شوق سا ہو گیا تھا. اور دوسرا مجھے سائنس فکشن کا بہت زیادہ شوق ہے. تو بچپن میں اسٹار ٹریک واچ کی, پھر اسٹار وارز, تو اور اس طرح کے شوق ڈیولپ ہوئے. اس سے گیجٹس کا بہت شوق ڈیولپ ہوا. میرے پاس مجھے یاد ہے کہ 87 یا 88 میں واک مین نیا آیا تھا, وہ میرے پاس ابھی تک پڑا ہوا ہے. گیجٹ کے شوق پہ ہم ساتھ ہیں. تو بس اسی سے دین اوبیسلی آپ 90 سے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی نے ایز اے سیکٹر ڈیولپ کیا ہے. بٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ٹیکنالوجی نے کوئی ایسا سیکٹر ہے جس کو نہ چھوڑا ہو, کوئی ایسا سیکٹر نہیں جس کو اس نے ٹچ نہ کیا ہو. سو ٹیکنالوجی از آل پرویسو. ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی میں ہے, انڈسٹری میں ٹیکنالوجی ہے, ہیلتھ کیئر میں ٹیکنالوجی ہے, فائنینشیل آسپیکٹس میں ٹیکنالوجی ہے. سو یہ ایک ایسی آل پرویسو چیز ہے جس نے ہر سیکٹر کو بدلا ہے, اس میں چینجز لائی ہیں, اس کو ڈسرپٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے انٹرنیٹ کے آنے سے جو بڑی میجر ڈسرپشن ہوئی ہے کمیونیکیشن میں, انفارمیشن ایج آئی ہے, اس سے کمیونیکیشن ریولیوشن آیا ہے. اور اگین وی آر ناؤ ایٹ دا کسپ, جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے جو ان سی مصنوعی ذہانت, وہ ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ مطلب آج تک پہلے جتنی بھی ٹیکنالوجیز آتی رہی ہیں نا, ان کو انسان ڈیولپ کرتا رہا ہے. یعنی کاریں ہم نے ڈیولپ کی, پہیے کی ایجاد دیکھ لیں, اس کے بعد ہاں اس کو ہر چیز کو ہم ڈیولپ کرتے رہیں. لیکن پہلی دفعہ ایک ایسی چیز آ رہی ہے جو اپنے آپ کو خود ڈیولپ کر سکتی ہے. یعنی وہ اس لیول پہ جا سکتی ہے, اس کے اندر ایسا پوٹینشیل موجود ہے, بلکہ ہو رہا ہے کسی اسکیل پہ کہ وہ چیزیں جو ان سی وہ وہاں پہ اس کو اپنے کریٹر سے آزادی مل رہی ہے, اور وہ خود اپنے آپ کو ایوالو کر سکتی ہے, اپنے آپ کو بدل سکتی ہے, اپنے آپ کو کسی اور سٹیج پہ لے جا سکتی ہے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ AGI. AGI مینس آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس. اور ابھی موسٹ ریسنٹ اسٹیٹمنٹ کے مطابق AGI کو ہارڈلی 50 سال, آج تک میں نے نمبر کوٹ نہیں کیا, بٹ ابھی بڑے بڑے جائنٹس یہ نمبر کوٹ کر رہے ہیں. جسٹ 50 ایئرز از نتھنگ. AGI از سم تھنگ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ مشین جو ہے وہ دل بہیو لائک ہیومن. جی. اب ایک حیرت انگیز بات مجھے آپ کی کنورسیشن میں نظر آئی ہے. میرا بھی ایکسپیرینس, میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, ہیلتھ کیئر میں کام کر رہا ہوں, بہت سے میڈیکل پروفیشنلس کو جانتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ جتنا آسانی سے آپ نے 90 سے لے کے 2023 تک ٹیکنالوجی کو سمرائز کر دیا 3 منٹ کے اندر, اس کا 3% بھی ڈاکٹرز کو نہیں پتہ ہوتا, معذرت کے ساتھ. وجہ کیونکہ ان کا جو اسٹڈی کا پورا سسٹم ہے, ایکو سسٹم ہے, اس کے اندر ٹیکنالوجی کا جو رول ہے وہ بہت کم ہے, اور ان کے اوپر جو ورک لوڈ ڈالا جاتا ہے پڑھنے کے لیے MBBS سے لے کے جو ان کی روزمرہ کی لائف ہے, وہ ان کو اتنا اسپیس نہیں دیتی کہ وہ جا کے ٹیکنالوجی کو ایکسپلور کریں, ایکسپیریمنٹ کریں, کسی چیزوں کو توڑیں جوڑیں اور جا کے سارا کچھ کریں. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے, جو ہمارے ڈاکٹرز حضرات ہیں جو پڑھ رہے ہیں MBBS سے نکل کے آ رہے ہیں, ہاؤ دے کین امپروو دیم سیلف ان ٹیکنالوجی, وہ کیسے اڈاپٹ کریں, کیسے اپنے آپ کو مضبوط کریں؟ ہاں, ڈاکٹرس کو اچھا آپ نے جو بات کی ایکچولی اٹس ناٹ اونلی فار ڈاکٹرس. آپ دیکھیں انسان ہے جو ان سا, اس کا جو بدلنا ہے, تبدیل ہونا, یہ سب سے مشکل پروسیس سمجھا جاتا ہے. یعنی انسان اپنے اندر جب بھی تبدیلی لاتا ہے تو وہ کتنی انٹرنل اسٹرگل کے بعد اس کے اندرونی کشمکش ہوتی ہے, سوچتا ہے, اس کے بعد اپنے آپ کو بدلتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہی از دا گریٹسٹ ہیومن بینگ, کیونکہ انہوں نے انسانوں میں تبدیلی لائی. وہ ایک عمل جو پچھلے ہزاروں سال میں کئی نبی ہیں جو ان سے وہ بھی مکمل طور پہ نہ کر سکے, انہوں نے ایک مکمل طور پہ کیا. تو
changing a human being is a different thing altogether or is extremely difficult. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عقلمند کا قول ہے کہ میں ساری عمر دنیا بدلنے کی کوشش کرتا رہا اور آخر میں نے ریئلائز کیا کہ اگر میں اپنے آپ کو بدل لیتا تو شاید یہی اصلی میری فتح ہوتی. تو اس لیے یہ ایکچولی ڈاکٹرس پہ اپلائی کرتا ہے, اٹ اپلائز ٹو ایوری باڈی ایلس ایز ویل. پھر ایز اے آپ دیکھیں انسان کی فطرت میں ہے کہ جوانی میں وہ بڑا آئیڈیاز کے لیے اوپن ہوتا ہے اور وہ کھل کے سوچتا ہے اور کرتا ہے. اینڈ ایز وی ایج تو آپ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ آپ کنزرویٹو ہو جاتے ہیں, آپ ذرا مشکل سے بدلتے ہیں اور آپ کی چینجز ہیں جو ان سے آپ کی مائنڈ میں بھی اور اس میں دیر سے آتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کیونکہ انسان کی جو معاشرے کے سارے پروسیسز ہیں, نظام ہیں, یہ سارے انسان خود ہی بناتا ہے, انسانوں پہ دار و مدار ہے اس کا. تو چونکہ انسان مشکل سے بدلتے ہیں تو وہ جو سارے پروسیسز ہیں, نظام ہیں, وہ بھی اسی طرح فرسودہ ہو جاتے ہیں, ان کے بدلنے میں دیر لگتی ہے اور چینج لانا اور چینج کرنا جو ان سا اس کو ایک بڑا مشکل عمل سمجھا جاتا ہے. ڈاکٹرس کے ساتھ ان پرٹیکولر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے جو ان سا آف آل دا تھنگس دیٹ وی سے, دیکھیں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو نا, لیکن اگر آپ کو صحت ہو اور آپ صحت مند ہوں تو آپ کی زندگی ٹھیک گزرتی ہے. یو آر ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. آپ کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو, آپ کے پاس سب صحت ہو. بلکہ کووڈ پینڈیمک کے بعد تو اکثر لوگوں نے یہ اسٹاک ریئلٹی آئی سب کے سامنے کہ یار صحت ہی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, کیونکہ اگر پاس صحت نہیں ہے تو نو اماؤنٹ آف منی, نو اماؤنٹ آف اینی تھنگ مٹیریل تھنگس آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. اب دیکھیں نا اسٹیو جابز ہے جو ان سا صحت مند نہیں ہو سکا, ہی ڈائڈ آف کینسر, سچ اے گریٹ ٹیکنالوجی پرسن, یو نو, مطلب ایک لیجنڈ ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں, اور وہ ایک کینسر کی وجہ سے فوت ہو گیا. سو جو صحت ہے جو ان سا, دس از probably the most critical aspect of a single human's life. تو اس کو جو اس کو ٹھیک کرنے والا ہے, جس کو تصور کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کرے گا, اس کو مینٹین کرے گا, اس کو بہتر بنائے گا, وہ بندہ جو ہے جس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں یا طبیب یا حکیم کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, اس کے لیے وہ جو نالج گین کرتا ہے وہ اتنا ایکسکلوسیو نالج ہے اور اتنا زیادہ ہے وہ کہ جب وہ اس کو پڑھایا جاتا ہے اور جب اس کو کیا جاتا ہے تو وہ مکمل فوکس کے ساتھ پڑھتا ہے. آپ دیکھ لیں نا, کوئی 5 سال ہم کہتے ہیں لگ جاتے ہیں آرام سے, 6 سال کی ڈگریاں بھی ہوتی ہیں, اور 6 سال کے بعد جو ڈاکٹر نکلتا ہے وہ بڑا بیسک سا ڈاکٹر ہوتا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کو پھر جو پڑھانے کا نظام ہے اس میں ایک تو جو 2 وجوہات ہیں, ایک تو اس کی ایکسٹینٹ اماؤنٹ آف نالج ہے جو ان سب وہ اتنا زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے ارد گرد نظام بنے ہوئے ہیں اس میں جو لوگ ہیں وہ اتنے ایج کے ساتھ کنزرویٹو ہو جاتے ہیں کہ ان میں چینج لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بٹ اگین دس از اگین یو نو لائک میجک آف ٹیکنالوجی کہ جو ٹیک ہے اس نے ہیلتھ کیئر کو بھی ڈسرپٹ کیا ہے بہت زیادہ. اور یہ باقی چیزیں جو ان سی وہ تو مطلب بدلتی ہیں, لیکن ہیلتھ کی جو بدلنا ہوتا ہے اور ہیلتھ میں چینجز لانا, اس کا ریگولیٹری فریم ورک کو بدلنا, اس کے اندر اس کی جو پروسیسز کو بدلنا, اس کے اندر تعلیم دینے کے نظام کو بدلنا, اور اس کے ذریعے کیا کیا چیزیں مدد کر سکتی ہیں اس کی ٹو امپروو دا کوالٹی آف لائف, ان سب کو بدلنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن ٹیکنالوجی از ون سچ تھنگ جس نے اس کو بھی ڈسرپٹ کیا ہے اور اس میں چینجز لائی ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہمارے MBBS کے سلیبس کے اندر بیسک ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے؟ اگر آپ نے ابھی کہا کہ دیر آر سو مینی تھنگس ٹو اسٹڈی فار اے ڈاکٹر, بہت سارا کور کرنا, اور یہ آپ جانتے ہیں, مجھے پتا آپ جانتے ہیں, میں یہ ایز اے ڈیٹا سائنٹسٹ کلیم کر رہا ہوں کہ AI نے سیکھنا آسان کر دیا, AI نے پڑھنا آسان کر دیا, AI نے ان سارے ایک پوری کتاب جو آپ پوری رات میں پڑھتے ہیں, ایک سوال ڈھونڈنے کے لیے پوری کتاب پڑھنی پڑتی تھی, اب وہ کتاب کو آپ 1 گھنٹے میں باٹ بنا لو اور 10 سیکنڈ کے اندر کہیں سے کچھ بھی پوچھ لو. مطلب اتنا سمرائز ہو گیا ہے. تو اور لیکن ہمیں 2 اینڈ پہ مار پڑی ہے ہیلتھ کیئر کے اندر, ہمارے ہیلتھ کیئر ڈاکٹرز رات کو. ایک, سلیبس کے اندر نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے 1 دن کا کام 10 دنوں میں کرتے ہیں, جو 1 دن میں پڑھا جا سکتا ہے, سیکھا جا سکتا ہے, وہ 10 دنوں میں سیکھ رہے ہیں, تو وہاں سے وہ ویسٹ کرتے کرتے ٹائم, بہت زیادہ ٹائم جاتا ہے. اور پھر جب سارا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو ٹیکنالوجی سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ وہ ہیلتھ کیئر اب اپلائی کرنا وداؤٹ ٹیکنالوجی از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈیفیکلٹ. ان کو ٹولز یوز کرنے ہیں, ٹیکنیکس یوز کرنی ہے, AI بہت بڑی چیز ہوگی, کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں کہ MBBS کے اندر جو ہم نے ایک بیسک سلیبس ڈیزائن کیا, میں نے ہیلتھ کیئر کے لیے ایک بیسک سلیبس ڈیزائن کیا ہوا ہے,
کہ وہ کمپلسری ہونا چاہیے MBBS میں؟ دیر شوڈ بی سم تھنگ لائک دس. ہاں MBBS کا جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی کے علاوہ اور کئی چیزیں کمپلسری ہونی چاہیے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ سے ایک ورچوئل میڈیکل ایجوکیشنل یونیورسٹی کے بارے میں بات کی ہے, اور اس کو ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں ایز اے سیکنڈ اسٹیپ انشاءاللہ. تو اس وقت جو سا آئی ایم ورکنگ آن اے پروجیکٹ جس میں ہم ایک میڈیکل اسکول کے سلیبس پہ کام کر رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی تو ظاہر ہونی ہی چاہیے, لیکن اس وقت یہ ہے چونکہ ایکسپرٹیز بہت کم ہے اور نالج کا بیس ہے جو سا کم ہے کہ ہاؤ ٹیکنالوجی از گوئنگ ٹو امپیکٹ, اور اس کو کس اسٹیج پہ انٹروڈیوس کرایا جا سکے. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی مور آف این انفارمل انٹروڈکشن رادر دین فارمل انٹروڈکشن, کیونکہ فارمل انٹروڈکشن کے لیے یہ ایک ریگولیٹری پروسیس کے تھرو گزرنا پڑتا ہے اس کو. ورنہ تو میں نے جو بھی پرپوز کیا ہے, ہمارے دوست ہیں, ہم کچھ کام کر رہے ہیں اس پہ میڈیسن اور ڈینٹسٹری کے بیسک کورس پہ. تو میں نے ان کو پرپوز کیا بھائی ہم ان کو 1 مہینہ پہلے لیں گے, کیونکہ ون آف دا بیسک تھنگس وچ وی ڈونٹ ٹیچ ڈاکٹرز از ہاؤ ٹو بی اے گڈ ڈاکٹر. تو وہ مجھ سے کہہ لیں گے آپ کیا پڑھائیں گے ان کو. میں نے کہا پہلے ان کو ہم بتائیں گے کہ اسلام دعا کیسے کرنی ہے, بیڈ سائڈ مینرز کیا ہیں, مریض سے بات کیسے کرنی ہے, دوسروں کی بات کیسے کرنی ہے, ان سے سننا کیسے ہے, بیڈ نیوز کیسے دینی ہے, کمیونیکیشن کی کیا امپورٹنس ہے, اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے, آپ نے ڈریس کیسے کرنا ہے, آپ کی باڈی لینگویج کتنی امپورٹنٹ ہے مریض کے لیے. یہ وہ چیزیں جو آپ کو نہیں سکھائی جاتی. آپ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں تو آپ کو نہیں اینڈ اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جب آپ کلینکل پریکٹس میں جاتے ہیں اور آپ کلینکل کام کرتے ہیں 3-4 سال اسپتالوں میں, تو آپ کے سینئرز آپ کو یہ سکھائیں گے انفارملی اس میں, لیکن نو بڈی ایکچولی ڈز اٹ ان اے فارملائزڈ مینر. اسی طرح آپ ٹیکنالوجی کی بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ ہم ظاہر ہے ٹیکنالوجی میں ان کو یہ تو نہیں سکھائیں گے کہ بھائی ہم آپ کو سافٹ ویئر انجینئر بنا رہے ہیں, لیکن وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. یعنی ڈیٹا کلیکشن کیسے امپیکٹ کرے گی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کی ہیلپ کیسے کر سکتی ہے, اف نتھنگ ایلس. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. میں نے ایک سلیبس میں آیا, اس کی سمری دیتا ہوں. اس کے اندر میں نے شروع کیا ہے کہ WWW کیا ہوتا ہے, ویب کیا ہوتا ہے, سرور کیا ہوتا ہے, APIs کیا ہوتی ہیں, فرنٹ اینڈ کیا ہوتا ہے, بیک اینڈ کیا ہوتا ہے, ویب سائٹ کیا ہوتا ہے, موبائل اپلیکیشنز کیسے آپریٹ کرتی ہیں, موبائل اپلیکیشن ویب آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کرتی ہیں, AI کی بیسکس کیا ہیں, AI میں ٹریننگ کسے کہتے ہیں, ڈیٹا کی کیا ویلیو, آپ اپنا ڈیٹا کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہو, آپ AI کی اپلیکیشن کیسے یوز کر سکتے ہو, آپ اپنی فیملی کا ڈیٹا, اپنا ڈیٹا کیسے سیو کر سکتے ہو, آپ سیکیورٹی الگوریتھمز کیسے یوز کر سکتے ہو. اس کے اندر فرام پوائنٹ A to B اگر میں 4th کلاس کے بچے کو بھی پڑھاؤں تو اتنا اس کو بھی سمجھ آ جائے گا, اور اتنا ہی سمجھ آنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ UK سے آ کے پاکستان کے آئی ایزیوم کہ آپ بہت سارے اسٹارٹ اپ سے ملے, مجھ سے ملنے سے پہلے یا مجھ سے ملنے کے بعد جب ہماری اتنی ساری کنورسیشن اتنا مہینے ہماری چلی ہے, تو آپ بہت سے لوگوں سے ملے. آپ کے اندر ایک پیشن تھا کچھ کرنے کا IT میں, وہ آیا کیسے؟ وہ آیا کیونکہ آپ کو IT کی بیسکس پتہ تھی, آپ کو یہ پتہ تھا کہ AI میں کیا ہو سکتا ہے. آج آپ نیچے بیٹھ کے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جو وائس ٹو ٹیکسٹ ہم کنورٹ کر رہے ہیں, اس بٹن کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے, اور اس بات پہ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ایگری کر رہا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. آپ نے کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں, یہ ہر اگر دیکھیں میں اپنا درد بتا رہا ہوں آپ کو, اگر یہ پاکستان کے 50% ہیلتھ کیئر پروفیشنل, دنیا کے 50% ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے اندر اتنی بیسک نالج آ گئی تو انوویشن کہاں سے کہاں چلی جائیں گی, ہم لوگ امپاور ہو جائیں گے. اب دس از اچھا, جس طرح آپ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, دس از نیو فار می, کیونکہ ذرا ایک ٹیک اسپیشلسٹ مجھے بتا رہا ہے کہ اس کو کیا چاہیے. مجھے میں سب کو بتا رہا ہوں, لائک اے کراس انڈسٹری ٹاک اس ہوگا, کراس انڈسٹری, یہی تو گیپ ہے. آپ ہمیں کیا ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں جس کو انشاءاللہ بڑی سکسیزفلی آپ نے ہیلپ کیا ہے ہمیں کریٹ کرنے میں سارا, اور اس کے بعد وی وانٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو دا فارم جہاں پہ آپ یو کین سی دا پوٹینشیل آف اٹ, کہ اس کی بیسس پہ ہم کیا کیا کچھ کریٹ کر سکیں گے. بالکل. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم جب اس کی دوسری طرف لے جانا چاہ رہے ہیں, آٹومیشن پروسیسز کی طرف, اور وہ پروسیسز جو ڈاکٹرس کو ہیلپ کریں گے اور چیزوں کو لے کے جائیں گے آگے کی طرف, تو دیٹ ول آلسو نیڈ لاٹ آف ٹیکس ایکسپرٹس ٹو ٹاک اکراس دا انڈسٹری اینڈ پریزنٹ کہ یار ہم یہ کر سکتے ہیں آپ کے لیے, وچ دین مینس کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہیلتھ پروسیسز, ہیلتھ پروسیجرز, ٹھیک ہے, اس میں جو مختلف
عوامل ہیں, مختلف فیکٹرز ہیں. میں سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اے آئی بیسک پڑھانی جانی چاہیے ٹیک, تو اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں. ہمیں بہت ساری میڈیسن کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے, ہمیں ہپا کمپلائنس کے رولس کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے, ہمیں ڈیزیزز کے بارے میں پڑھنا ہے, ہمیں بلنگ کے ایس او پیز کے بارے میں پڑھنا ہے, پروسیجرز کے بارے میں پڑھنا ہے, کوڈز کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے. ہاسپٹل کے اندر جا کے جتنے آپ کے چھوٹے چھوٹے سسٹمز کے نام ہوتے ہیں ان کو کرنا ہوتا ہے, پیشنٹس کی ڈیزیزز کو سمجھنا ہوتا ہے, تب جا کے ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں راتوں کو بیٹھ کے کھول کے پڑھنی ہوتی ہے, نہیں سمجھ آتی تو ہم اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل, چلو ایک تو زیون کے پاس ٹیم ہے, ہم ان سے سمجھتے ہیں. سو بیسیکلی ایز اے ڈیٹا سائنٹسٹ وی آر ورکنگ ریلی ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیلتھ. پر اوبویسلی ایک لمٹ ہے ہماری, پر وہ لمٹ میں جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہم آئیڈیاز جنریٹ کر پاتے ہیں. یہی ایک بیسک آپ کو بھی چاہیے تاکہ وہ ہو جائے. اینڈ دس از واٹ وی انکریج. اب اینی بڈی کمنگ ٹو می ود اے بگ آئیڈیا کہ یار میرا ہیلتھ کیئر کے اندر یہ بنا دو, وائی آئی ایم ایبل ٹو ڈو دیٹ, بیکاز آئی ہیو یو, I have Dr. Javed, I have Dr. Tazeen, I have Dr. Shiraz sir, I have many doctors with me. تو اس سے آسان ہو جاتی ہے. تو یہ چھوٹا سا انکریجمنٹ میں دیتا ہوں آڈینس کو بھی کہ مجھے میڈیکل کے لوگ بہت آتے ہیں کہ ایم بی بی ایس کر کے نوکری نہیں مل رہی. پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے یہ, تو اب کیا کریں؟ ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایم بی بی ایس کے بعد جاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. یار ہم دیکھیں اس سے زیادہ ڈبل کام کر سکتے ہیں. میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. ون آف دا تھنگس آئی آلویز سے, اور میں اپنے بچوں سے بات کرتا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھے میڈیسن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے. میڈیسن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ میڈیسن پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ میڈیسن پڑھنے کے لیے جتنا فوکس, انرجی اور ڈسپلن آپ کو چاہیے ہوتا ہے, وہ جب آپ کسی بھی اور چیز پہ اپلائی کریں گے نا, سو یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ. سو یو آر ایبسلیٹلی رائٹ کہ جو سارے ڈاکٹر بن کے آ رہے ہیں یا وہ کہتے ہیں جی ہم نے جاب ڈھونڈنی ہے, بٹ دس از, یہ ہمارے معاشرے کا ڈیلیما ہے. ہاں جی, نوکری ڈھونڈنا بجائے اس کے کہ آپ تجارت کریں, یعنی انٹرپرنور بنیں, آپ کو اپنا ایفرٹ کریں. لیکن وہ اس میں مطلب ظاہر ہے اٹس ناٹ ویری ایزی ایز ویل, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر نظام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ہے جو سا ایک انٹرپرنور کو انکریج کیا جائے کہ وہ جو سا اپنا کوئی نیا آئیڈیا لے کے جائے گا تو اس کو کوئی فنڈ کرے گا اور اس کو سارے جو پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی وٹ یو سیئنگ از ایبسلیٹلی رائٹ کہ جو ینگ ڈاکٹرس ہیں ان کو اگر انٹروڈیوس کروایا جائے زیادہ اس میں, سو آئی ایم پریٹی شیور کہ اور کچھ نہیں تو 10-15-20% ہیں جو ان سے وہ تو ٹیکنالوجی میں آ جائیں گے. اور جب وہ آ جائیں گے ٹیکنالوجی کے اندر اور ٹیکنالوجی کمپنیز میں کام کریں گے, وہ اپنی ہیلتھ کی ایکسپرٹیز لے کر آئیں گے, وہ اپنا نالج لے کر آئیں گے, سو اٹ ول میک کمپنیز لائف ایزی ایز ویل. سو ان اے وے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیک کمپنیز کو بھی اپنے آپ کو اوپن کرنا چاہیے, اور مے بی جو ہیلتھ میں کام کرنا چاہتا ہے جہاں وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر کو ریکروٹ کر رہا ہے اور اس کو تنخواہ دے رہا ہے, وہاں 2-4 ڈاکٹروں کو بھی رکھ لے یار ساتھ. یہ ہم نے ثابت کیا. ہم ہیلتھ کیئر میں سروائیو اور گرو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پینل پہ ڈاکٹرز ہیں اور سینئر ڈاکٹرز ہیں اور ریگولر ہیں, تو ہم کیوں کہ نہیں کر سکتے. اب ہم نے جب ہم نے یہ اپنا جی پی پاڈ بنایا تو میں جب جا رہا تھا اس کو جائٹیکس میں لے کے, تو پہلے کس نے اپروو کیا؟ آپ نے. وہ جو آپ نے فیڈ بیک دیا جس کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر تھیں, ہم نے وہ بیٹھ کے یہاں ٹھیک کر دی. امیجن کریں کہ میں وہ ایک امپرفیکٹ ہیلتھ کیئر پروڈکٹ اٹھا کے دنیا کے سب سے بڑے فورم پہ لے جاتا ہوں اور وہ میرا اینڈ کلائنٹ مجھے برا فیڈ بیک دے رہا ہے, تو ایکچولی آئی ایم لوزنگ کلائنٹس, آئی ایم لوزنگ بزنس اینڈ آئی ایم ڈائنگ, بزنس از گوئنگ ڈاؤن. تو کیوں نہ کہ ہم اپنے بندے سے لے لیں. تو کولیبوریشن میں نے جیسے کنورسیشن کے اسٹارٹ میں کہا, اسٹرانگ کنسسٹنٹ کولیبوریشن فار اے لانگ ٹائم, دس از گونا ہیپن. لاسٹ چیز میں آپ سے پوچھوں گا جو کہ جس سے ہماری ملاقات میں پہلا وہ ایک کنیکشن بنا تھا, اسپیڈ ایجوکیشن, جو آپ انیشیٹو یہاں لے کے, کیونکہ دس از ویئر وی آر کامن کہ وی آر گیونگ اٹ بیک. اور آپ سے میری ڈسکشن ہوئی تھی کہ آپ بچوں کو ایک سرٹن لیول تک لے کے آ رہے ہیں اور میرا ویژن ہے وہاں سے ان کو آگے لے کے جانا. دس از ویئر وی آر ڈوئنگ ورک ٹوگیدر. اسپیڈ ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں, آپ لوگ اسپیڈ ایجوکیشن کے بارے میں کیا کر رہے ہیں, اور اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے ہاؤ ہی کین ڈو دا کنٹریبیوشن. تھینک یو ویری مچ. اچھا, اسپیڈ ایجوکیشن جو سا اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسا آپ نے بولا اسینشلی میں کوئی ایجوکیشن کے ساتھ انوالو ہوں, ایجوکیشنل چیریٹیبل ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے ساتھ کوئی 27-28 سال سے سٹیزن فاؤنڈیشن کے ون آف دا فاؤنڈیشن ٹرسٹیز میں سے میں ہوں. تو اس وقت جب ہم اسکول بناتے تھے اور بچوں کو پڑھانے کے لیے دیتے تھے تو اس سارے پروسیس کے دوران مجھے ایک پرابلم فیس ہوئی. وہ یہ تھی کہ جو بچے بڑے ہوتے ہیں 10, 11, 12 سال کی عمر کے ہوتے ہیں, وہ ظاہر ہے ان کو ہم قاعدے سے نہیں پڑھا سکتے, کیونکہ وہ قاعدے میں جانے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, وہ چھوٹے بچوں سے بیٹھنے میں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں,
اینڈ آل دیٹ. تو وہ جب پرابلم ہمیں فیس ہوتی تھی تو اس وقت ہم ڈھونڈتے تھے کوئی سلوشن اس کا کہ کیا اس کا کیا جا سکتا ہے اس بچے کو. تو ایونچولی اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نے خود ایک ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ڈیولپ کیا جس کو ہم اسپیڈ ایجوکیشن کرتے ہیں, جس کا تصور یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 1 سے 1.5 کروڑ بچہ ہے جو سا وہ بڑی عمر کا ہے, 10-11 سال سے بڑی عمر کا ہے, اور وہ اسکول سے باہر ہے, یا تو وہ اسکول گیا ہی نہیں ہے سرے سے, یا وہ شروع میں ہی ڈراپ آؤٹ ہو گیا ہے پہلی جماعت میں, یا شروع میں ڈراپ آؤٹ ہو گیا. سو اسینشلی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے اس بچے کو لیا ہے 10, 11, 12 سال کی عمر میں, اور ہم نے جو ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام جس کو ہم اسپیڈ ایجوکیشن کہتے ہیں وہ ڈیولپ کیا ہے, جس میں وہ 16 سے 18 مہینے کے اندر وہ بچہ 5ویں کے لیول پہ آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو 2 سال میں مڈل کا کورس کرواتے ہیں, کیونکہ نارملی مڈل آپ کی 6, 7, 6, 7, 8ویں ہوتی ہے, تو ہم 2 سال میں اس کو کرواتے ہیں. تو وہ گویا وہ بچہ جو سا پھر 13, 14, 15 سال کی عمر میں میٹرک میں آ جاتا ہے, پھر اس کو ہم نارمل میٹرک کرواتے ہیں. اب ہم میٹرک سے لے کے FSC تک کے لیے ایک ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ڈیولپ کر رہے ہیں, تاکہ اس کو ہم 3 سال میں کر کے اس بچے کو FSC کے لیول پہ ڈائریکٹ لے جائیں. اس کے بعد وہ بچہ جو سا ظاہر ہے جیسا آپ سے ڈسکس ہوا تھا کہ ہم اس چاہتے ہیں کہ ان کی 2 اسٹریمز ہوں. کچھ تو بچے اکیڈیمک ہوتے ہیں, وہ کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن بہت سے بچے ہیں جو ان سے خاص طور پہ لڑکے جو اس عمر کے ہوتے ہیں اور جس بیک گراؤنڈ سے وہ آ رہے ہیں وہ جابز لینا چاہتے ہیں. تو ان کی اپ اسکلنگ, ان کو ہنر سکھانا مختلف طرح کے, تاکہ وہ جو سا, اور ان کو ہنر سکھانے کے ساتھ ان کو تھوڑا سا سپورٹ کرنا, مائکرو لونز دینا, تاکہ وہ اپنے آپ کو سیٹل کر سکیں. اس وقت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دس از دا اونلی ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ان پاکستان جو ہو رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. ایک اور پروگرام ہے وچ ہیز بین ڈیولپڈ ود ہیلپ آف جیپنیز ایسوسیشن کالڈ JICA. وہ 2.5 سال میں کرواتے ہیں بچے کو یہ پروگرام, ٹھیک ہے, لیکن ہم 1.5 سال میں کرواتے ہیں. امیزنگ. اور مجھے آپ نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ آپ لوگ ان بچوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں جو ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے. جی ایسا ہی ہے. اور وہ بھی ان لوگ میں سے بھی جو جن کے پیرنٹس ایکچولی اسکول نہیں بھیجنا چاہتے, اور آپ ان میں پیرنٹس کو بھی انسینٹیوائز کر رہے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں کیا پیرنٹس کو الٹا پیسے بھی دیتے ہیں اور وہ بھی دیتے ہیں, بچوں کو کھانا بھی آپ لوگ دے رہے ہیں, اور یہ اسکول بن رہے ہیں اسلام ایریاز میں. ہاں جی, ہمارے اس وقت جو ہم نے اس کے مختلف ماڈلز بھی ڈیولپ کیے ہیں اسلام ایریاز میں. اس وقت تو تقریباً ہمارے پاس 350-400 بچہ پڑھ رہا ہے. جو ہمارے اسپیشلی ڈیزائن کریکولم ہے وہ نیشنل کریکولم کاؤنسل میں فار اپروول کے پروسیس سے گزر رہا ہے, اور KPK گورنمنٹ کے ساتھ ہم ایک MOU میں کام کر رہے ہیں, اور ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے ہم نے ماڈل اسی کے ہم نے ماڈل چلائے جیل کے اندر بڑی سکسیزفلی, جو بڑی انٹرسٹنگ تھا, کیونکہ جیل میں جاتے تھے ہم لوگ. جیل کے اندر پہلے ان کو وہیں سے قیدی خواتین اور قیدی مردوں میں سے ٹیچر لیے اور سلیکٹ کیے. اچھا, اس کی ایک انٹرسٹنگ پرابلم یہ تھی کہ وہ پاکستان کی جیلوں میں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے بعض دفعہ ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں جن بیچاروں کو کوئی قصور و جرم نہیں ہوتا. تو وہ جب مہینے 2 اگر آپ نے کوئی ٹیچر لے لیا 2 مہینے بعد وہ فارغ ہو کے چلا گیا, تو پھر آپ کو ایک ٹیچر نیا ڈھونڈنا پڑتا, کیونکہ وہ ٹیچر آپ نے لیا تو وہ تو آزاد ہو گیا. تو پھر آپ کیا قصور دیکھ کے ٹیچر لیتے تھے کہ جس کی سزا لمبی ہو, مطلب آپ نے فکس کیسے کیا؟ لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم نے یہ پروگرام جن جیلوں میں چلایا ان کا عملہ انتہائی اچھا تھا, اور انہوں نے انتہا سے زیادہ تعاون کیا. اور یہ دیکھیں, میں لوگ کمپلین کرتے ہیں نا کہ پولیس کے بارے میں, جیل کے بارے میں. آئی تھنک اگر آپ وہ دیکھیں نا, وہ بھی دیکھیں نا کہ آپ سنسیئرلی کام کر رہے ہیں اور ٹھیک کام کر رہے ہیں, چلیں چھائی ڈھونڈنے لگے آپ کو چھائی ملے گی. میرا ایکسپیرینس ہے اس ملک میں. تو ہم نے اچھا اس کے ہمارے پاس مدرسہ ورژنز موجود ہیں, خاص طور پہ جو مدرسہ کے بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بٹ. اور اس وقت ہماری ایک کنورسیشن چل رہی ہے, ایک گورنمنٹ باڈی ہے جو مدرسوں کو رجسٹر کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان گورنمنٹ کی ایک باڈی ہے جو مدرسوں کو رجسٹر کر کے ان کے کریکولم کو اسٹریم لائن کر رہی ہے. تو ہماری ان سے کنورسیشن چل رہی ہے کہ چونکہ بچوں کو مدرسوں میں سائنٹیفک سبجیکٹس نہیں پڑھائے جاتے, ان کو انگلش نہیں پڑھائی جاتی, اسکلز نہیں دی جاتی, کہ ہمارا یہ کریکولم یوز کر کے ہم ان کو اس مین اسٹریم جو زندگی میں چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو بتایا جا سکے. کیونکہ دیکھیں, میرا جو مسلمان کا کانسیپٹ ہے جو مجھے سکھایا گیا ہے بچپن سے, میرے ماں باپ اساتذہ نے سکھایا ہے, وہ بڑا سمپل سا ہے. وہ یہ ہے کہ بھئی آپ اچھے مسلمان ہیں, لیکن اگر آپ اچھے ڈاکٹر ہیں, اچھے انجینئر ہیں, تو بھی آپ اچھے مسلمان ہیں. اب میں اگر اچھا ڈاکٹر ہوں تو میں مولوی بھی ہوں نا, مجھے امام بھی بننا چاہیے, مجھے نماز آنی بھی چاہیے, نماز پڑھانی بھی آنا چاہیے, مجھے باقی چیزوں کا بھی علم ہونا چاہیے.
اسلام میں تو مولوی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یار ایک بندہ ہے جو مولوی ہے ایز اے پروفیشن اور وہ سب کام کرے. وہ تو ہم نے بنایا ہے نا, اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں تو جو اچھا مسلمان ہے وہ اچھا ڈاکٹر ہے تو وہ اچھا مسلمان ہے, اگر وہ اچھا انجینئر ہے, وہ اچھا پولیٹیشین ہے, اچھا سیاستدان ہے, اچھا قاضی ہے, اچھا جج ہے, اچھا بیوروکریٹ ہے, تو وہ اچھا مسلمان ہے. اگر وہ اپنا کام ہی ٹھیک نہیں کر رہا, اور چیزوں کو ٹھیک نہیں کر رہا, اس کو چیزیں نہیں آ رہی, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں حج اور نماز اور زکوٰۃ اور یہ سب کچھ کرتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, میں اچھا مسلمان ہوں. اس کو کوئی تعلق نہیں اس چیز سے. بیوٹیفل. اور یہ چیزیں جو میں کر رہا ہوں یہ قرآن کے اندر اسی طرح ہیں. انفارچونیٹلی ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں, اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے نا. انشاءاللہ. اور دس از ون میں بھی اللہ ملاتا ہے, دس از ون ریزن وائی آج اور چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے بتاؤں, ایک پروجیکٹ جو میں نے آپ سے وہ نہیں ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کیسے یوز کرنا ہے احادیث کے لیے, کیونکہ احادیث کی کلاسیفیکیشن اور احادیث ایک بہت بڑا فن ہے اور اس پہ بہت سا کام ہوا ہے. اور ایک چیز جو میں نے آپ سے ڈسکس نہیں کی, یہ پروجیکٹ پچھلے ہفتے ہم ڈیلیوری اسٹیٹ پہ لے آئے ہیں. اس ٹاک کے بعد اب شراز سر سے مل کے اس کا ڈیمو لے لیں. ٹھیک ہے, اٹس ریڈی, ایبسولوٹلی. کیونکہ کہیں اور سے کوئی اللہ کا بندہ یو ایس سے آیا اور ہم سے وہ بنوا رہا ہے. اچھا, اس کا نام ہم نے رکھا ہے ہدایہ جی پی ٹی. اچھا, ہدایہ جی پی ٹی. تو اب یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن ابھی 7 بج گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب دل تو کرا تھا آپ سے چیزیں کنٹینیو رہیں, نماز کا ٹائم بھی ہو گیا. ول کنٹینیو ان شاء اللہ, ول کور سو مینی تھنگز ان سم ادر ایپیسوڈ, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کون سا ہمارے پاس گیسٹ ہیں, جب بھی ٹائم ملے گا بیٹھ جائیں گے, آپ کے سوال آئیں گے, اس کے حساب سے چیزوں کو ٹویک کریں گے. اور بہت ساری انفارمیشن آج ہم نے ڈیلیور کی. تھینک یو ویری مچ. آپ 20 منٹ کے لیے میں نے آپ کو روکا اور 1 گھنٹہ میں نے آپ کا لے لیا. نہیں, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو جی.